بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ قانون توہین رسالت 295C یعنی 295C یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں کافی دہائیوں سے تقریباً ہر فیلڈ میں انٹلیکچوئلز کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ مذہب کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ اس وقت ہر وہ نام نہاد مذہبی شخص کامیاب کہلاتا ہے جو جتنی اونچی آواز سے ہذیان بک سکے اور اپنے مخالفین کو منہ بھر کر برا بھلا کہہ سکے۔ آج کے پروگرام میں ایک انٹلیکچوئل محترمی رفعت مظہر صاحب کی گفتگو پیش خدمت ہے جو انہوں نے پاکستان میں رائج توہین رسالت کے قانون 295C یعنی 295C کے بارے میں کی ہے۔ یہ اتنی دلچسپ اور گہری گفتگو ہے کہ ہر پاکستانی کو سکون اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سننی چاہیے۔ محترمی رفعت مظہر صاحب کے دلی شکریہ کے ساتھ ان کی یہ گفتگو ناظرین آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ قانون صدیوں پرانی روایت کا ایک تسلسل ہے جس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ سنی فقہ میں اجماع تاریخی طور پر علماء کے کسی معاملے پر اتفاق رائے ہونے کو کہتے ہیں جسے پھر قانون کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1986 میں 295C کا قانون پاس کیا گیا اور ہر اختلافی آواز کو خاموش کروا دیا گیا۔ اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت میں توہین کی سزا صرف اور صرف موت بطور حد یعنی براہ راست خدائی حکم قرار دیا گیا۔ اور یوں اب اس قانون پر سوال اٹھانا اصل میں خدا کے بنائے ہوئے قانون پر سوال اٹھانا ہے جو سراسر توہین ہی تو ہے۔ لیکن فقہ کی تاریخ اس سے برعکس کہانی بتاتی ہے جہاں فقہا اس معاملے کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں۔ فقہا کے ہاں جرم کی تعریف بہت واضح اور محدود انداز میں کی گئی ہے، دوسری طرف سزا کی تعریف بہت لچکدار ہے۔ فقہا کا سزا کے بارے میں بہت اختلاف رہا ہے کیونکہ اسے تعزیر یعنی ریاست کی ثوابدید ہی سمجھا جاتا ہے۔ قانون بنیادی طور پر اسی جرم اور سزا کی تعریف کا نام ہے۔ جرم کی محدود تعریف دراصل وہ شرائط ہیں جو کسی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ بدنیتی ہونا، کوئی شبہ نہ ہونا، واضح اور سر عام توہین کرنا، تکراری یعنی بار بار اور شدت سے کرنا، ثبوتوں کو جانچنے کا سخت معیار ہونا، ملزم کو اپنے قول کی تشریح کا موقع دینا، دماغی توازن درست ہونا۔ یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ یہ تمام شرائط ہر فقیہ کے یہاں جرم کی تعریف میں موجود نہیں تھیں۔ البتہ ایک شرط جو آپ کو تمام فقہاء کے یہاں ملتی ہے وہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تفریق ہے۔ ایک غیر مسلمان کا رسول پاک کی نبوت کو نہ ماننا توہین نہیں، اس کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا اس طرح کی بات کا اظہار توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آتے ہیں سزا پر جس کی تعریف انتہائی لچکدار ہے۔ اسلامی فقہ میں سزا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حد جو قطعاً خدائی ہوتی ہے اور ایک ہے تعزیر جو قاضی یا اسلامی حکومت کی ثوابدید۔ بلاسفمی یعنی سب رسول اور شتم رسول کو زیادہ تر فقہا تعزیر کے تحت ہی دیکھتے آئے ہیں۔ مسلمانوں کے معاملے میں زیادہ تر فقہا اس کو ارتداد یعنی دین چھوڑ دینے کے طور پر قابل سزا سمجھتے ہیں۔ اس پر فقہا کہیں زندگی بھر توبہ کی گنجائش دیتے ہیں تو کہیں 3 دن کی۔ کہیں فقہا ناقابل معافی موت کی سزا بتاتے ہیں تو کہیں ملزم کے انکار جرم کو کافی سمجھتے ہیں۔ کہیں کلمہ پڑھ لینا اور نکاح دوبارہ کر لینا کافی ہے تو کہیں عمر بھر قید کاٹنا۔ زیادہ تر فقہا کے ہاں ایک گستاخ مسلمان کو صرف ارتداد کی سزا ہے، لیکن بعض کے ہاں ارتداد کی اور گستاخی دونوں کی، اور بعض فقہا کے ہاں ارتداد جرم ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ارتداد کا قانون زیادہ تر مسلمان ممالک میں نہیں پایا جاتا۔ دوسری طرف غیر مسلمان کی سزا میں اور بھی زیادہ اختلاف اور لچک نظر آتی ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے زبانی تعذیب کر دیں تو دوسری طرف لازمی موت کی سزا ہے۔ کہیں کوئی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور کہیں نہیں۔ بعض فقہا مجرم کو سزا دے کر مسلمانوں کی بالادستی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بعض فقہا اسے قابل سزا سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن ہر جگہ یہ ہے تعزیری سزا جو انسانی حکمت اور شعور کے مطابق طے کر کے ریاست کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، جہاں سزا کا ہونا، کتنا ہونا یا نہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ ریاست کا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے ساتھ کس نوعیت کا عہد ہے۔
خلاصہ یہ ہوا کہ جرم کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے علیحدہ لیکن بالکل محدود ہے، سزا کی تعریف مسلمان غیر مسلمان کے لیے علیحدہ لیکن بہت لچکدار ہے۔ لیکن پاکستان میں جہاں ہر موڑ پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 295 کا قانون اسی فقہی رفایت سے نکلا ہے، ادھر اس جرم اور سزا کی تعریف کو آپس میں بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے۔ Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation or by any imputation, innuendo, or insinuation directly or indirectly defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death. جرم کی تعریف کرتے ہوئے پہلا لفظ ہی whoever، جو بھی، مسلمان غیر مسلمان کی تفریق ختم کرتا ہے، جس سے جرم کا دائرہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر بدنیتی یعنی ملیشس انٹینٹ غائب کر دی جاتی ہے، اور پھر ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں جو فقہی روایت میں ملتے ہی نہیں۔ انیوینڈو یا اشارتاً سے مراد کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا بھی اشارہ ہونا ہے، جو کہ فقہی روایت میں وضاحت کی شرط کے متضاد ہے۔ انسینیویشن یا تلمیح یعنی کسی کے الفاظ میں غلط مطلب کا شبہ بھی ہو تو جرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، یہ بھی فقہی روایت میں شبہ نہ ہونے کے بالکل متضاد ہے۔ جرم کی تعریف میں شدت کا ذکر نہیں، ہیبیچولی ڈیفائلز کی جگہ ڈیفائلز کر کے تکراری کی شرط بھی ختم۔ حتیٰ کہ قانون کو حد تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ثبوت کا معیار کسی معمولی سے جرم کا رہتا ہے، جس سے ملزم مجرم میں اور الزام جرم میں بدل جاتا ہے۔ توہین کی تعریف جو مخصوص اور محدود تھی اب لامحدود ہے۔ یہ تعریف نہ صرف شریعت کے منافی ہے بلکہ لامحدود تعریف کرنے کا یہ اختیار ہی تو ہے جس کو آج ہم قانون کا غلط استعمال کہتے ہیں۔ دوسری طرف سزا کو مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے بلا تفریق قرار دے کر ایک سخت شکل دے دی گئی۔ معافی، زبانی تنبیہ سب ختم۔ اب سزا تعزیری یعنی کسی انسانی فہم کا فیصلہ نہیں بلکہ حد یعنی خدا کی طرف سے دی گئی سزائے موت ہے، جو فقہی تاریخ کے بالکل منافی ہے۔ جہاں تاریخی طور پر مسلمانوں کو توہین سے خطرے محدود تھے، اب یہ خطرے لامحدود ہیں۔ 2010 میں ایک ڈاکٹر سے وزٹنگ کارڈ گرتا ہے۔ اس کارڈ پر ایک عام آدمی کے نام میں محمد بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ عام ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی پاک کا نام ہے۔ اس ڈاکٹر کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس کو قانون کا غلط استعمال سمجھنا بہت آسان ہے۔ کارڈ گرنا گستاخی یا موت کا پروانہ نہیں ہو سکتا، لیکن 295 کے مطابق یہ شخص نبی کے پاک نام کی گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہ قانون پوچھتا ہے، سوچو اگر اس سے کارڈ گرا نہ ہو بلکہ اس نے جان بوجھ کر پھینکا ہو۔ بالواسطہ، تلمیح اور اشارتاً جیسے الفاظ آپ کو ہر قسم کے اگر مگر کے بارے میں سوچنے کا کہتے ہیں، جب تک کہ کارڈ گرنا زمین پر کارڈ پھینکنا نہ بن جائے، توہین پر پورا نہ اتر جائے اور سزائے موت تک نہ لے جائے۔ اسی طرح 2022 میں جب ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر جن کو اردو یا عربی نہیں آتی دیوار پر لگا ایک پوسٹر اتارتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور اسے توہین کے الزام میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، تو سب ایک آواز میں بول پڑتے ہیں کہ یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے۔ لیکن 295 کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ ان صاحب کی نیت کیا تھی۔ قانون ان کو اپنے عمل کی تشریح کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ 295 کے مطابق اس نے پوسٹر اتارا نہیں بلکہ پھاڑا، اور اب یہ گستاخ ہیں۔ یعنی توہین رسالت کا غلط استعمال ہی 295 کا صحیح استعمال ہے۔ اور پھر یہ ایک مسلمان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس خطرے کے پیچھے جنونی کھوج لگائے۔ جہاں خطرہ نہ ہو وہاں خطرے ایجاد کرے۔ کارڈ گر جانا توہین، QR کوڈ توہین، پوسٹر اتارنا توہین، دوسرے مسلکوں کی نعتوں میں توہین، دوسرے فرقوں کے عقیدوں اور تاریخ میں توہین، نبی کو نور ماننا توہین اور نبی کو بشر ماننا بھی توہین، پاکستانی کرکٹرز کے سبز جوتوں میں توہین، کرتے پر لکھے حروف میں توہین، اور اس توہین رسالت کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ حالانکہ یہ تاریخی اور شرعی طور پر ایک جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقتاً توہین رسالت کی کئی سزائیں اور غیر سزائیں ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ ان الفاظ انیوینڈو، امپیوٹیشن، انسینیویشن، انڈائریکٹلی بطور حد موت، ان کی جڑیں اسلامی فقہ کی تاریخ میں نہیں ہیں، تو پھر یہ آئی کہاں سے؟ قانون کو پھر سے دیکھتے ہیں۔
Whoever by words either spoken or written or by visible representation attempts to excite feelings of disaffection to the government established by law in territories of East India Company. 1 मिनट 295 सी का पहला जुमला तो आसानी से मिल गया, लेकिन किसी फिक्की तारीख में नहीं, बल्कि बरतानिया के जबरी इस्तेमारी कानून में। और इस्तेमारी कानून की ये नकल हमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान तीनों ही जगह मिलती है। इन अल्फाज का इस्तेमाल बजाते खुद किसी खुदाई कानून की तरफ इशारा नहीं करता। अब आते हैं उन अल्फाज पर जिनकी गैर फिक्की हैसियत को हमने वाजे किया था: इम्प्यूटेशन, इन्यूएंडो, इंसिन्यूएशन और इनडायरेक्टली। ये अल्फाज आपको किसी और मुसलमान ममालिक के ब्लास्फेमी लॉज में नहीं मिलेंगी, लेकिन इम्प्यूटेशन इंडियन हेट स्पीच लॉज में मिलेगा, इन्यूएंडो ऑस्ट्रेलियन डेफेमेशन लॉज में मिलेगा, इंसिन्यूएशन अमेरिकन लाइबेल लॉज में मिलेगा। ये बात बहुत संगीन है कि वो अल्फाज जो डेफेमेशन और लाइबल में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी सज़ा मौत कभी नहीं होती, उनको तौहीन के ज़िम्रे में लेकर सज़ाए मौत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में 295 सी के गलत इस्तेमाल को रोकना नामुमकिन है। जहाँ इस्लामी फ़िक़ी क़वानीन में हमारे फ़ुक़हा 100 में से एक मासूम मतलब की बुनियाद पर रिहाई के लिए आमादा हैं, आज पूरा मुआशरा 295 सी की बुनियाद पर 100 में से उस एक मतलब की तलाश में है जो तौहीन आमेज हो। लिहाजा कल को अगर कोई इस इस्तेमारी कानून को बदलता है, कोई एक लफ्ज़ कम करता है या बढ़ा देता है, तो ये कहना कि आपने खुदा का कानून तब्दील किया है सरासर गलत होगा। जुर्म की तारीफ की घिचमिच तो देख ली, अब देखते हैं सज़ा की तारीख। इसके लिए मिले इस्माइल कुरैशी साहब से, जिन्होंने कानून की तश्कील में मरकजी किरदार अदा किया। ये वही साहब हैं जिन्होंने फ़िक़ी किताबों का हवाला दे के इजमा का दावा किया। इन सब किताबों को, जो बेशतर हनफी हैं, जब हम खोल के देखते हैं तो ना कत्ल करो की राय मिलती है। तो ये कैसे हुआ कि ना कत्ल करो की रिवायत को इस्माइल कुरैशी ने कत्ल करो की रिवायत में बदल दिया? आसान अल्फाज में, झूठे दावों के जरिए। जिसकी एक मिसाल ये है, 8वीं सदी में हनफी मजहब के बानी अबू हनीफा कहते हैं गैर मुसलमान गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं। 12वीं सदी में हम्बली फ़क़ी इब्न तैमिया हवाला देते हैं अबू हनीफा की राय में गैर मुसलमान गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं, और फिर एक इख्तलाफी राय देते हैं। 14वीं सदी में हनफी आलिम इमाम बजाजी इब्न तैमिया की किताब का हवाला देकर कहते हैं अबू हनीफा की राय में गैर मुसलमान गुस्ताख की सज़ा मौत है। जाहिर है ये बहुत बड़ी गलती थी। 19वीं सदी के उस्मानिया दौर के चीफ जस्टिस और हनफी मुहक्किक अल्लामा इब्न आबिदीन ने इस गलती को पकड़ा और कहा अबू हनीफा की राय में गैर मुसलमान गुस्ताख की सज़ा मौत नहीं, और ये कहा कि इस गलत फहमी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना मुस्तक़बिल में मसला होगा। 20वीं सदी में वकील इस्माइल कुरैशी ने इमाम अबू हनीफा की राय अपनी वफाकी शरई अदालत पिटिशन और किताब में ऐसे बयान की: अबू हनीफा की राय में गैर मुसलमान गुस्ताख की सज़ा बतौर हद मौत है। इनकी पिटिशन को वफाकी शरई अदालत ने 1991 में अप्रूव करके तौहीन रिसालत की एक सज़ा मौत बतौर हद करार दे दी। जब 2013 में उनके सामने वो किताबें रखी गईं जिनका उन्होंने हवाला दिया था, तो उस मौके पर उन्होंने ये माना कि उन्हें तो अरबी आती ही नहीं। इस बात पर 1 मिनट गौर कीजिए। इस्लामी फ़िक़्ह में बाकायदा तरबियत तो दूर की बात, उन्हें अरबी तक नहीं आती थी। उनको जब फ़िक़्ही किताबों के तर्जुमे दिए गए तो उन्होंने माना कि उनका हवाला उल्टा था, यानी ना कत्ल करो को उन्होंने दुनिया भर में कत्ल करो के तौर पर पेश किया। फिर उनसे ये गुजारिश की गई कि पिछली पिटिशंस तो तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम उनकी किताब में ये गलती ठीक कर दी जाए। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अब इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। और आज भी उनकी ये किताब इन्हीं गलत हवालों के साथ पाकिस्तान में ब्लास्फेमी पर बेस्ट सेलिंग किताब है। इस्माइल कुरैशी साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो झूठ जो उन्होंने अपने कलम से ईजाद किए, आज वही जाली इज्मा कायम रखने के लिए मजीद झूठ पैदा करते जा रहे हैं। जैसे कि जामिया उलूम इस्लामिया के फतवे में, जिसमें अबू हनीफा की राय कि गैर मुसलमानों को कत्ल नहीं किया जा सकता, उसको डॉट से छुपा दिया जाता है उसी जाली इज्मा को बरकरार रखने के लिए। फिर जामिया बिनोरिया अपनी वेबसाइट से वो फतवा जिसमें लिखा होता है कि मुसलमान और गैर मुसलमान गुस्ताख को ताज़ीरी सज़ा दी जा सकती है, डिलीट कर देता है। यही झूठ मिलता है अशरफुल कादरी की ज़बान में, और फरमाते हैं वो मिस्र ही काल अबू हनीफा था, जब वो सलमान तासीर को कत्ल करने का फतवा देते हैं और अपनी तरफ से बनाए हुए अरबी के जुमले अबू हनीफा की राय के तौर पर पेश करते हैं। और यही झूठ मिलता है ख़त्म नबूवत की कई किताबों में, सियासतदानों की तकरीरों में।
اور جب مفتی تقی عثمانی، مشتاق احمد، مفتی زاہد اور زاہد الراشدی جیسے علماء اس جعلی اجماع کو بے نقاب کرتے ہیں، حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے، تو جھوٹ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس ناقص قانون کے دفاع کے لیے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے جسے تمام فقہا بشمول ابن عابدین نے ضعیف قرار دیا ہے اور جو کسی صحیح کتاب میں نہیں ملتی۔ اس ضعیف اور کمزور روایت کو نعوذ باللہ کلمے کی طرح بچوں کو رٹوایا اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے۔ ایک طرف حدیث کے سب سے بڑے عالم امام بخاری توہین کے لیے غیر مسلمانوں کا قتل نہیں مانتے، اور ادھر جب تک کہ سچ لا یقتلو فقتلو میں نہیں بدل جاتا، فرمایا منصب نبیان اگر قانون جرم اور سزا کی تعریف کا نام ہے تو 295 استعماری اور مغربی روایت اور ناقص اسلامی فقی تاریخ کا گنجل ہے، جو اب نہ صرف غلط استعمال ہوگا بلکہ اس غلط استعمال کو روکنے کا قدم بھی توہین کہلایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1986 میں جب توہین کی سزا کو صرف موت بنا دیا گیا تو ماورائے عدالت قتل کی شرح 4500% بڑھ گئی اور الزامات کی شرح 20,000% بڑھی، جس میں سے ایک بھی الزام سپریم کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکا، یعنی 295C کا ایک بھی صحیح استعمال نہیں ہو سکا۔ اور پھر کہا جاتا ہے دیکھیں ریاست نے پھانسی نہیں دی تو ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، ایک ایسا قانون جو تمام فقہی اصولوں کا الٹ ہے، تعزیر کو حد میں بدل کر، بدنیتی کو ہٹا کر، واضح اور سر عام کی جگہ انڈائریکٹ، سخت ثبوت کی جگہ انسینیویشن، 100 میں سے ایک معصوم مطلب ڈھونڈنے کی جگہ ایک گستاخ مطلب کافی، innocent until proven guilty کی جگہ guilty until proven innocent، جرم کی محدود تعریف کو لامحدود اور سزا کی لامحدود تعریف کو واحد، موت، خدا کی طرف سے دی گئی سزا موت۔ اب سوچئے، کیا قانون کے ان لفظوں میں رد و بدل کرنا استعماری رنگ کو اٹھانا ہے یا نبی پاک کی توہین؟ کیا اس سزا کو واپس تعزیر کے تحت لانا اسماعیل قریشی کی غلطی کو ٹھیک کرنا ہے یا نبی پاک کی توہین؟ اس قانون میں تبدیلی صرف جائز ہی نہیں، ہر سچے عاشق رسول کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی شخص نبی پاک کے عشق میں اپنی جان بھی قربان کا دعویٰ دے کر کسی معصوم کی جان لیتا ہے تو وہ سچا عاشق کیسے؟ ایک سچا عاشق اس غلط قانون کی آڑ میں غلط استعمال کر کے معصوم جانیں اور بستیاں نہیں چلاتا۔ اور ان مظالم کو جب آپ عشق کا نام دیتے ہیں اور یہ سب کچھ نبی پاک کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور دنیا اس کو نبی پاک کا حکم سمجھ کر جو گستاخیاں کرتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے 295C کے قانون سے دنیا میں کوئی توہین نہیں روکی، لیکن دنیا میں توہین پیدا ضرور کی۔ کیا ایک عاشق اور عاشق بناتا ہے یا اور شاتم؟ اب تک 295C کی کہانی ہم نے بہت لاجیکل طریقے سے بیان کی ہے، لیکن لاجک سے آگے ذرا رک کر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس کہانی کے ہمارے اجتماعی انسانیت پر، ہماری سوچ اور فکر پر بہت گہرے اثرات ہیں جن کا سامنا کرنا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم اس ناقص قانون اور بیانیے کی تائید کرتے ہیں، اتنا ہی ہم اپنے آپ کو اپنی تاریخ سے محروم کر دیتے ہیں، اتنا ہی اپنی استعماری ماضی میں اپنے حال کو رنگ دیتے ہیں، اسی استعمار کو جو ہمارے اور ہمارے تاریخ کے درمیان کھڑا ہے۔